الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرہ قسم رابع سے باب ثانی یہاں سے شروع ہوتا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تک 274 نمبر آیت تک. یہاں سے باب ثانی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی 4 مثالیں بیان فرماتے ہیں اور 5 شرطیں انفاق کی قبولیت کے لیے اس کا ذکر ہے. اور دوسرے رکوع میں 7 باتیں ضروری اللہ کریم نے بیان کی ہیں. ان 4 مثالوں میں سے ایک مثال اللہ کریم نے اس پر بیان کی ہے کہ ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ انفاق کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی ہے. دوسری مثال اللہ کریم نے ان لوگوں کی بیان کی ہے جو انفاق کرتے ہیں اور ان میں اخلاص نہ ہو، ریا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں تو ان 5 شرطوں میں 2 شرطیں وہ سلبی ہیں اور 2 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں ثبوتی. اب یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. سورۃ بقرہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان،
اور صداقت الکتاب صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ مسئلہ پہلی آیاتوں میں ذکر ہوا ہے کہ انفاق یہ للقتال ہے، اور قتال جو ہے وہ للدفاع ہے۔ جہاد میں ترقی، کامیابی اس وقت حاصل ہوگی جب اس میں انفاق ہوگا۔ انفاق کا معنی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر اپنا مال خرچ کرنا محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ اب اللہ کریم نے اس کی مثال بیان کی ہے اس وجہ سے کہ مثال کے ساتھ جب بات بیان ہوتی ہے تو انسان کے سمجھ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ اب قرآن عظیم میں اللہ کریم نے تقریباً 33 امثال بیان کی ہیں، اور عام طور پر لوگوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ ایک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے۔ تو مثال بیان کرنے سے مسئلہ اور بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے۔ تو اول آیت مبارک جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال جو ان کے پاس ہے کچھ وقت کے لیے، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے تو یہ بات مضبوط نہیں ہے۔ اگر یہ مال اس کا ہوتا تو یہ اس سے اس دنیا میں پھر نہیں رہ جاتا۔ ہر آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، وقتی طور کے لیے، عارضی طور پر اللہ نے اس کو اس پر یعنی قدرت دی ہے خرچ کرنے کی، کمانے کی، اپنے پاس رکھنے کی، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی، بطور امتحان ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اگر اس کی ملکیت میں ہے تو اس کا نام چلتا ہے، جب وہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس یہ سب کچھ جو ہے رہ جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، پہلے اس سے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ میرے بندے مال خرچ کر، دین پر، جہاد پر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر۔ انسان کہتا ہے اگر میں خرچ کروں تو کم ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ کم ہو جائے گی، در حقیقت وہ کم نہیں زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو تو اپنے خیال میں سوچتا ہے کہ زیادہ ہو جائے گا وہ زیادہ نہیں، وہ کم ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تمہارے خیال میں یہ کہ سود کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے، ظاہر میں تو زیادہ تجھے نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے، مٹتا ہے۔
اور انفاق کے ساتھ ظاہر میں تو کہتا ہے کہ یہ خرچ ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ زیادہ ہو گیا۔ یعنی جی یہ کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ ہم تو خرچ کرتے ہیں، جیب میں 20 روپے ہیں، 10 دے تو 10 رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ بعض مسئلے پٹیوں میں بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ذرا باہر مسجد سے نکل جاؤ، دیکھو زمیندار زمین میں ایک دانہ مکئی کا ڈالتا ہے، ایک دانہ گندم کا زمین میں رکھتا ہے، اس سے اللہ کریم 100 دانے نکالتا ہے۔ جب آپ گھر سے کندو سے یا پیٹی سے دانہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کا کیا یقین ہوتا ہے؟ خیال کیے زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی بھی یہ مثال ہے۔ یار جی 1 پر 100 کیسا ملے گا؟ 1 پر 700 تک کیسا ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ مکئی کی چھلی یا گندم کا خوشا، اس کو آپ دیکھیں نا، اس کے اندر کیسے تو تم نے تو گھر سے 1 بوری لے کر گئے تھے، اب جب گندم پکے تو گھر میں کتنی تمہاری بوریاں آ گئی۔ تو اسی طرح تم اس دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرو گے فی سبیل اللہ۔ اب فی بات کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ تبلیغ، دعوت تبلیغ کا راستہ بھی شامل ہے، علم کا حصول کا راستہ بھی شامل ہے، سکھانے کا راستہ بھی شامل ہے۔ فی سبیل اللہ مساجد، مدارس، بس اللہ کی دین پر۔ لیکن قرآن عظیم کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ کا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ علامہ فتح القدیر مفسر، انہوں نے یہاں تفصیل سے بات کی ہے اور سیاق اور سباق کے ساتھ بھی مناسب ہے کہ اس سے پہلے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ بس جس چیز پر اللہ کی دین پر جب خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ 700 تک جو ثواب ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، اللہ کی دین پر خرچ کرنے پر ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1 روپیہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا، اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے ان پیسوں سے جو مرنے کے بعد آپ کے پیچھے کوئی خیرات کرتا ہے۔ جب تم اپنی زندگی میں خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارا اپنا مال ہوتا ہے اور بعد میں تو پھر اوروں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جس چیز کی اللہ نے یہاں ذکر کی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اب مثال، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو۔ اموالہم میں ایک بہت بڑا نقطہ پڑا ہے کہ اس مال کا ثواب ہے جو تمہارا اپنا ہو۔ برائے مال کو بے دھڑک استعمال کرنے کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثواب اس چیز پر ہے جو تمہارا اپنا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مال دوسری کا ہوتا ہے اور چھلانگے دوسرا اس پر لگاتا ہے۔ تو اپنا مال، یہ نہیں کہ پرایا مال۔ بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنا نہیں ہوتا، اوروں کا ہوتا ہے، نام اپنا اس پہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندے سے پوشیدہ ہو جائے گا، لیکن اجر دینے والے سے تو یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا اموالہم میں اشارہ ہے کہ مال وہ مال ہے جو تیرا اپنا ہو۔
اموالہم فی سبیل اللہ، خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ، اس کی مثال ہے اس دانے کی، پشاند مثال دیو دانے دے، اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے. انبتت سبعا، انبتت جب وہ زمین سے نکلتا ہے، زرغنی زمین سے اگتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سبع سنابلا، اس کے ساتھ 7 خوشے ہوتے ہیں. اللہ وگی، ہاں جی چلیا اگر مکئی ہے تو اس کو چلی کہتے ہیں. پھر اس میں اللہ کی قدرت دیکھو کیسے صف بصف قطار بقطار، ایک دانے سے اللہ نے تمہیں کتنے دانے دے دیے. فی کل سنبلہ، ہر خوشہ میں، ہر چھلی میں، 100 حبۃ، 100 دانہ ہوتا ہے. 100 حبہ، 100 دانہ، تو 7 خوشے تو 700 دانے ہو گئے. اب یہاں ایک نقطہ علماء نے ذکر کیا ہے، عام قانون اللہ کریم کا یہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو شخص ایک کام نیکی کا کرتا ہے، ایک نیکی کام پر اللہ کریم 10 دگنا ثواب عطا کرتا ہے. لیکن جب میدان جہاد کا، میدان کے بارے میں، جہاد کے بارے میں مسئلہ آتا ہے تو وہاں پھر 700 تک اللہ کریم اجر دیتا ہے. اب یہ حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم زیادہ کرتا ہے، یہ حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے. کیا معنی؟ اخلاص کا جذبہ اللہ کو معلوم ہے. اگر تیرے خرچ کرنے میں اخلاص زیادہ ہے تو اللہ کے طرف سے ثواب اور اجر بھی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک ذہن میں آ گئی. حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ ب10 امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم. یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ اللہ کریم عام نیکیوں پر جو بھی نیکی ہو کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700 تک اللہ اجر دیتا ہے. لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب کی انتہا نہیں ہے. الا الصوم، کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اب اس میں مسئلہ ہے کہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے، موحد تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، سب کام اللہ کے لیے کرتا ہے. تو اس روزے کا کیا معنی کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ صرف میرے لیے. ایک مفسر، ایک محدث نے یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ یہ فَإِنَّهُ لِي میں اشارہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ روزہ اللہ کے نام پہ رکھتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ روزے نہیں رکھتے تھے. یہ بھی ایک بات لکھی ہے. لیکن اس سے مضبوط بات یہ ہے کہ ہر ایک عمل کا وجود ہے لیکن روزے کا وجود نہیں ہے. کیسا؟ اب ہم بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ درس دے رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، فلاں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں تلاوت کر رہا ہے،
لیکن رمضان شریف میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے کہ کھوجہ دار ہے؟ اس کی کچھ علامات بھی ہیں. جس کا روزہ نہیں ہوتا ہے نا وہ بار بار یہ کہتا ہے آج بہت سخت گرمی ہو ہے، سخت پیاس لگی ہے. آج تقریباً 8 بجے تو بعد یہ طبیعت بہت خراب ہے. وہ جو بہت زیادہ بولتا ہے نا اس نے کوئی گڑبڑ کیا ہوتا ہے. جو روزہ دار ہوتا ہے نا اس کو تو پتہ ہے اگر رو یا جو بھی کرو شام تک جانا ہے اگر زندگی رہی تو. یہ کچھ علامات اس سے اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. ایک بات یہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے سے دے گا، لیکن روزے دار کو جو ثواب ہے وہ اللہ خود دے گا. اور اس سے وزنی بات یہ بھی ہے کہ ظاہر فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بس میں اللہ فرماتے اس کا بدلہ ہوں. یہاں درس میں شیخ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا. وہ ایک دن بہت خوبصورت انداز میں لباس میں تاج وغیرہ پہن کر آیا محل میں نا، یہ باندیاں وغیرہ جو ہے، تو نوکر شوکر وہ بھی تھے. جب تخت پہ بیٹھا تو کہا کہ بھئی بتاؤ نا آج میں کیسا لگ رہا ہوں. تو یہ مزاج ہر ایک کا اپنا مختلف ہوتا ہے. بس جی صاحب بہت سونا لگنا ہے، بہت مزیدار، بہت تیرے انگل کوئی ہے ہی نہیں نو. سبحان اللہ، بہت بادشاہ کود رہا ہے. یہ کبھی کبھی جو ہے نا تعریف بھی وہ مزہ کرتی جو حقیقت پر مبنی ہو، وہ سننے والوں کو بھی پھر مزہ دیتا ہے. اور جو حقیقت پہ نہ ہونا وہ اندر سے وہ خود بھی کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ. چلو کہنے دو. آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، حقیقت اور جھوٹ میں فرق نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے وہ بہادر نہیں ہے اور آپ اس کو کہے گا تو بہت بہادر ہے، وہ دل میں کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں. تو ایک باندھی کونے پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاموش تھی. تو بادشاہ نے کہا کیوں آپ نے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں کہا. اس نے کہا بادشاہ اگر میں سچ بولوں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ کیوں ناراض ہوں گا، بولو. اور انہوں نے تو جو تعریف کی ہے وہ اس انتظار میں کہ اب کچھ ملے گا نا. وہ باندھی کھڑی ہوئی، کہا بادشاہ سلامت، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، کاش آپ پر فنا نہ آتی. آپ بہت خوبصورت ہیں لیکن کاش اگر آپ پر فنا نہ آتی. تو اس کو آخرت یاد دلائی. حقیقت بھی یہی ہے، یعنی اپنے سنگار پر ناز نہ کر، ایک دن فنا بھی ہونا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ باقی جو ویسے ہی ایک ہی قیمتی ہے، یہ ایک ہی قیمتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ دنیا یہ تو فانی ہے نا، اس میں تو رہنا نہیں ہے. اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ بیان کرنے والا تو یہ آگے بات کہ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ او میرے نوکروں باندھیو، تمہیں جو چیز چاہیے مجھ سے مانگو، میں آپ کو دیتا ہوں. ایک نے کہا مجھے بس گیس کی بڑی تکلیف ہے، گیس کا لین سیدھا کر لو، جس وقت کے مناسبت سے جو ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لیے راستہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، مجھے چاندی دو، مجھے سونا دو وغیرہ. تو ایک باندھی جو تھی وہ خاموش تھی. تو جب وہ آئی بادشاہ نے کہا کیوں آپ نے کچھ بھی مجھ سے نہیں مانگا. تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے سونا چاندی وغیرہ کپڑے پیسے یہ نہیں، اشرفیہ وغیرہ نہیں، پر آپ میرے ہو گئے تو بس سب کچھ میرا ہے. تو کیا مانا، جب اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ. تو اس وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ، جو کام بھی آپ کریں، جو روپیہ آپ خرچ کریں تو وہ کیسا
اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایسا خرچ کرو یعنی دائیں ہاتھ سے اور کہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وہی تو میرا نا کدو نا نہیں کدائے تو سب میں پیسے دیتے تو لاؤڈ اسپیکر اعلان نہیں کیتا ہے. تو لوگوں واسطے دیتا ہے کہ خدا واسطے دیتا ہے. اگر اللہ کے لیے آپ نے دیا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کے دل کے رازوں کو جاننے والا ہے کہ کیوں آپ نے دیا ہے. بندہ کیا تعریف کرے گا؟ وہ مشکل ہے. بندوں سے تعریف کی امید نہ رکھو. اللہ ہمیں وہ تعریف نصیب کرے جو اللہ کی طرف سے ہو. اب دیکھو پہلے سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں آ گئی. آگے آیت نمبر الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن. حضرت شیخ والد رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے تھے کہ رات کو دن پر کیوں مقدم کیا. اس میں اشارہ ہے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور دن کو روشنی ہوتی ہے. انفاق میں پردہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اور اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے اس کے برکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ کرتا ہے ثواب اجر جس کو اللہ چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ کریم واسع فراخی دینے والا ہے. ڈر مت کہ انفاق کے ساتھ مال کم ہو جائے گا، وہ اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. علیم، اللہ کریم تیرے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کس نیت اور ارادے سے تم خرچ کرتے ہو. اور یہ انفاق کا مسئلہ خرچ کرنے کا یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیا خیر من الید السفلی. اونچا لفظ ترجمہ، اونچا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ ہے. بعض آدمی کیا کرتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے نا اس کے اوپر سے لینے والا ہاتھ اوپر کرتا ہے. یعنی میں الید العلیا خیر من الید السفلی، اس کا یہ معنی نہیں ہے. الید العلیا وہ ہاتھ جو خرچ کرنے والا ہے اس ہاتھ سے بہتر ہے جس ہاتھ پہ خرچ کیا جاتا ہے. یہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کوئی چیز دے آپ اوپر سے لے لے اور پھر یہ حدیث پڑھ لے. عام قانون یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اللہ، اور یہ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے سخی. اللہ بہت سخی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا کہ وہ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ سخی کون ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ بہت سخی ہے. کتنی مخلوق ہے اللہ کی، سب کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. دنیا کا بہت بڑا سخی ہو تو آخر ایک دن ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا. واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم. اچھا، اب اس آیت میں اللہ نے دو شرطیں بیان کی ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے انفاق یعنی جو مال تم خرچ کرتے ہو تو اس کا حفاظت بھی کرو، ان چیزوں سے بچ جاؤ جس کے کرنے سے تمہارا انفاق کا اجر اور ثواب ضائع ہوتا ہے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر
اس کے پیچھے نہیں کرتے، لا یتبعون نور پسے کئی، یعنی انفاق کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں کرتا۔ کس چیز کے پیچھے؟ ما انفقو، جو اس نے خرچ کیا ہے، منن باطل، منن احسان، ولا اذن، اور نہ تکلیف۔ من احسان، مثلا میں آپ کو ایک چیز دے دوں اور پھر کہوں کیسا دیا میں نے آپ کو، ہاں؟ یہ لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے نا، اس کو سال میں 2-3 ہزار روپے زکوٰۃ کا دیتا ہے، پھر پورا 11 مہینے اس پر اڈے سے بازار سے سودا بھی دلواتا ہے، بھئی ہم ٹماٹر ہمارے گھر لے جاؤ، یہ سبزی ہمارے گھر لے جاؤ، ادھر ہمارے حجرے میں جھاڑو دے دو۔ اگر وہ ایک دن اتنا کہہ دے کہ آج میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرا ضروری کام ہے، بس پیسے واسطے تو آگے آؤگے ہونے ہیں تو ان کا نہیں مننا ہے، اس میں رہتا ایجا کرنا ہے۔ یہ سخت ترین گناہ ہے، بعض علاقوں میں بالکل اسی طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ اگر آپ نے احسان کیا تو اس پر جتانا نہیں، اس کو جتاؤ نہیں، ولا اذن، اس سے کام بھی نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے اگر تو نے یہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اس بندے پر آپ نے احسان تو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کیوں کر رہا ہے؟ اب ادھر ایک سوال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ما انفقوا منن، تم خرچ کے بعد ان پر جتاؤ مت۔ اور سورۃ حجرات میں آتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو اللہ تو من کرتا ہے، اللہ نے تو من کیا ہے، اور بندوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ ما انفقوا منا ولا اذى، تم نے احسان نہیں جتانا اس پر۔ تو اس کے جواب 2-3 ہیں، لیکن ایک جواب بڑا قیمتی ہے، حضرت شیخ والد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ بھئی قانون بنانے والا اللہ ہے، قانون مقنن کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر من کیا ہے لیکن تم کسی کے اوپر من نہ کرو۔ سورۃ مدثر میں بھی ہے ولا تمنن تستکثر، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جواب ہے کہ بھئی بل اللہ یمن علیکم، وہ ایمانیات میں سے اللہ نے ایمان کا احسان اپنے بندوں پہ کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے منع کیا ہے تو یہ کس وجہ سے؟ اس میں مخلوق کو ایذا ہے، اور اللہ نے مخلوق کو ایذا دینے سے منع کیا ہے۔ اس سے قیمتی بات کیا ہے؟ اللہ نے جو احسان ذکر کیا ہے اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ بندے پر احسان مت جتاؤ اس لیے کہ اس میں اس کی تحقیر ہے، اس کی تحقیر ہوتی ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر خوف ڈر، ولا ہم یحزنون، نہ ان پر غم ہوگا۔ اللہ، 2 وعدے ہیں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ مجھے آخرت کی خوف سے حفاظت ہو،
غم سے محفوظ رہوں تو بس عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کا یہ اثر ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آخرت میں خوف سے محفوظ ہوں گے اور خوف سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اب غم اور خوف میں فرق کیا ہے؟ خوف کا تعلق جو ہے آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہ بھئی میں بہت پریشان ہوں، بس کل یا پرسوں ایسا ہوا تھا، یار ڈر اس بات کا ہے کہیں یہ چیز گر نہ جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہے، آپ خوف سے محفوظ ہوں گے، اللہ آپ کو جہنم سے تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا میں جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس پر بھی آپ غمگین نہیں ہوں گے، کہ آپ نے دنیا میں اللہ کے دین کے ساتھ محبت کی ہوگی، اس کی ترقی کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اور بغیر انفاق کا ہو نہیں سکتا۔ انفاق کے بغیر دین کی ترقی آ نہیں سکتی۔ اگر جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اگر اپنا مال خرچ نہ کریں تو یہ مساجد کیسے آباد ہوں گے، مدارس کیسے آباد ہوں گے، یہ مدارس کیسے چلیں گے؟ مولوی صاحب تو نماز پڑھائے گا، بیان کرے گا، درس قرآن دے گا، حدیث پڑھائے گا، بچوں کو پڑھائے گا، لیکن یہ اینٹیں سریا سیمنٹ وغیرہ یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ ایک آدمی کا کام بھی نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مساجد سے اہل علم، اہل طلباء، جو طلباء علم حاصل کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ دین کی ترقی کے لیے ہے، تو یہ مال جب خرچ ہوگا اس نیت سے کہ مسجد آباد رہے، مدرسہ آباد رہے، لوگ علم حاصل کریں، لوگ عبادت کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مال، گھر، اولاد سب میں برکتیں ہوں گی۔ تو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب تبوک کے لیے اونٹوں کا انتظام کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے تو مال کی محبت دل سے نکالو، اللہ کی دین کی محبت کو مقدم کرو، اور تم بیکار نہیں ہوگے انشاءاللہ، اور برکتیں آئیں گی، اور برکتیں آئیں گی۔ قول معروف، اللہ اب اس آیت میں ادب اللہ کریم بیان کرتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کے پاس سائل آتا ہے تو لوگ ان کو اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں، اور دوسرا قسم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ دینے کے بجائے اس پر چڑھ جاتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اے موٹا کاٹا تے یہ کم نہیں کرنا ہے، منگنا ہے، یہ فلانا ڈھنگڑا ہے، یہ شروع ہو گیا ہے، آج کل یہ بہت ہے۔ اللہ تو قرآن عظیم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کچھ ہے تو چاہ دے، نہیں تو پھر اس سے رسوا نہ کر۔ آپ اگر اپنی منہ سے اچھی بات نکالیں گے اس کو، یہ بھی بڑا صدقہ ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کو 1,00,000 روپے جیب میں ڈال لے اور پھر اس کو گالیاں بھی دے اور باتیں بھی کرے ادھر، اس 1,00,000 روپے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر تو نے کچھ بھی نہیں دیا، اگر آپ سے بڑا تھا، آپ نے کہا بابا جی بیٹو میرے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں دعا کر سا اللہ تیری امداد کرے، تو بس یہ ان 1,00,000 روپے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ بس بڑا خلاصہ یہ کہ اللہ کے بندے کو خوش کرو، پیسے تو خوش کر سکنا ہے تو کر، غلط نہیں تو بدماشی نہ کر، بس خلاصہ یہ ہے، کسی کو رسوا نہ کرو۔ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے بندے کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ قول معروف،
بات اچھی، وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها عذاب اس کے پیچھے کی جائے تکلیف کو۔ اللہ، اس کا آسان معنی بھی حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، قول معروف، اللہ تیری امداد کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، بس اللہ تمہارے لیے راستہ آسان کر دے۔ اور دیکھو جی اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا ہے، اپنے نبی کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس میں تفصیل ہے، ایک سائل دین کا ہے، ایک سائل مال کا ہے۔ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ رَٹَيْمَا، اس پر غصہ مت کرو، اس کو تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو۔ اگر مال مانگنے والا ہے، پیسے مانگنے والا ہے، اور دنیا کی ضروریات کا مانگنے والا ہے، فلا تنہر، میں رٹا، اس پر اپنا غصہ مت نکالو، اس کی بےعزتی نہ کرو۔ قول معروف ومغفرہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا، کوئی آ جاتا ہے مانگنے والے، کہتے ہیں معاف کر، یہ بھی اچھی بات ہے، معاف کر۔ اگر اس کے بجائے کہہ دیا جائے کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، میرے گناہوں کو بھی، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے، یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ سوال مانگنا بھی اچھی چیز نہیں ہے نا، مانگنا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں ایک سائل کو دیکھا کہ وہ کسی سے کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، او اللہ کے بندے، آج سارے بندے اللہ کے طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تو نے مخلوق کے طرف ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں بھی اعتماد اور یقین دے دے۔ جتنا آج ہم نے مخلوق پر اعتماد کیا ہے نا، اگر اتنا اعتماد اور یقین ہم اللہ کی ذات پر کریں تو یقیناً جانے نا، یہاں سے مالداری آتی ہے، یہاں سے، جیبوں سے نہیں آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، مالداری بدل اسنب مال۔ بعض آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے جیب بھر بھی ہوتے ہیں، کہتا ہے جی ٹماٹر 200 روپے کلو ہے، تو مرچیں اتنے کلو، کی کر وہ کا گزارا ہونا ہے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے اس کے جیب میں 50 روپے ہوتے ہیں، کہتا ہے بہت مزیدار کھا کے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ اچھی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ ذرا سستی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہنگی کرنا، سستی کرنا میرا اللہ کا کام ہے۔ جب مخلوق اللہ کی تابعداری کریں گے نا تو سب کچھ زیادہ ہوگا۔ جب مخلوق اللہ سے کٹ جاتی، اللہ کی تابعداری نہیں کرتی، معصیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر پیٹرول کم ہوئے گا، پھر پیٹرول پمپ بند ہوئے گا، پھر چینی بھی چھپے نہیں ہے، سب کچھ سٹور ہوئے نہ ہے، تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ یتبع حازن واللہ غنی، اللہ بے پرواہ مخلوق سے، اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اللہ اپنے بندے کا امتحان کر رہا ہے۔ یہ تو یہودیوں نے کہا تھا، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم کو کہتا ہے کہ میرے راستے پہ خرچ کرو، تم اللہ کو تو نہیں دیتے ہو، تم تو ادھر ہی خرچ کرتے ہو، لیکن اس کا اجر اور عوض اللہ کریم تم کو دیتا ہے۔ حلیم، صبرناک، مجرم کو جلد پکڑنے والا نہیں ہے۔
اگلی آیت مبارک میں اللہ کریم نے مثال بیان کی ہے اس شخص کی جو مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ مسلمان نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اچھے اچھے کام کر رہا ہے، یونیورسٹی بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، ٹرسٹ چلا رہا ہے، غرباء کو کپڑے بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار کلمہ تو نہیں پڑھا بارے بہت چنگا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کلمہ وچ نہ ہوئے تو وہ کی چنگا ہو سی، چنگا تو ہوئی، اچھا تو وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو مانا اور اس لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاری۔ لیکن چلو عقیدہ ایمان اس کا نہیں ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس پر اجر ثواب نہیں ہے، اس کو بس اتنا ہی مل گیا دنیا میں کہ بہت چنگا آدمی ہے، یہ کام بھی اس نے کیا، وہ کام بھی اس نے کیا، یہ کام بھی اس نے کیا ہے۔ تو اب اس کی اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ کیسے مثال ہے؟ کمثل صفوان علیہ تراب، یہ سمندر سندھ کا پتھر بہت گیلا ہوتا ہے نا، مہین، اس طرح اگر اس پر دھوڑ مٹی آ جائے تو بارش جب ہوتی ہے تو بس ختم ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پر وہ مٹی نہیں جم سکتی ہے۔ تو اسی طرح بغیر ایمان کا منافق کافر ہے، اس کا یہ عمل بھی ایسا ہے، بس صفتیں وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ایمان کا خزانہ بہت وزنی ہے۔ لا الہ الا اللہ جب یہ دل میں ہونا اور راستے سے ایک کانٹا اماطۃ الاذى عن الطریق، ایک کانٹا بھی تو نے اٹھائے، اس پر اجر اللہ آپ کو دے گا۔ اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا، ایمان عقیدہ توحید کا نہیں ہے، اگر 70 پہاڑوں جیسے بلڈنگیں بنا لے تو اللہ کے ہاں کچھ اجر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، برباد مت کرو اپنے صدقات خیرات کو۔ ذکر صدقات کا ہے، مراد اس سے ثواب ہے، یعنی اپنے انفاق، اپنے صدقہ خیرات کا ثواب ضائع مت کرو، بالمن، جتلانے سے، والاذی، اور تکلیف دینے سے۔ کالذی ينفق، اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسی ہے جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ کہیں فلاں نے اتنا کام کیا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ کی وحدانیت پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فمثلہ، پس مثال اس کی کیسی ہے؟ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پس پہنچ جائے اس پتھر پر، وابل، تیز بارش، وابل تیز بارش، فترکہ صلدا، پھر چھوڑ دے یہ بارش اس پتھر کو، صلدا، نقیا من التراب، یعنی مٹی سے پاک، اللہ، پتھر پہ دھوڑ ہے، مٹی ہے، بارش ہو گئی، بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ تو یہ منافق بھی ایسے ہے، ریاکار، اگر یہ کہ میں نے یہ کیا وہ کیا دکھلانے کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو اجر ثواب سے خالی کرنے والی زہر وہ ریا ہے۔ ریا اتنی خطرناک، اللہ ہم سب کو بچائے۔
حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کو اللہ کریم بڑے شرک سے محفوظ رکھے گا، لیکن چھوٹے شرک سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے چھوٹا؟ فرمایا ریا دکھلاوا ہے۔ اور یہ ریا کا ایک طریقہ تو نہیں ہے، ریا کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بعض آدمی تہجد گزار ہوتا ہے نا، مسجد میں آتا ہے تو یہ تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ضرور اعلان سنو میں مسجد تہجد واسطے آنا ہوا، تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے نا، وہ پھر اس طرح ساتھیوں میں بیٹھتا ہے کہ یار راتی 3 بجے آنے یا نہ تھی بونگڑوں کو تکل ہوتے ہیں، راستے بونگڑوں کو تیا تو کیوں آیا؟ بس میں آنا ہوں 3 بجے مسجد آنا ہوں اللہ۔ تو کبھی کبھی اس طرح لوگوں کو کیسا پتہ چلے کہ میں تہجد کے لیے آتا ہوں؟ یار جی میں تقریباً 3:45 بجے نا ٹائم ہے، مسجد نیت بندی تو کچھ کش ہو رہی ہے، پتہ کوئی جنات ہے کہ کی ہے؟ تو اللہ کریم سے بچائے۔ یہ ریا جس ذات کے لیے تو نے عمل کیا ہے وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے نا، تو کیا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء، لا یقدرون قدرت پہ نی پیو سیز باندے، علی شیء اے من الثواب، کوئی قدرت نہیں ہوگا، یعنی کیا معنی؟ کچھ ثواب نہیں ملے گا اس کو، مما کسبوا، اس عمل سے جو اس نے کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کریم ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ان لوگوں کو جو اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مخلص کا مثال اللہ بیان کرتا ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ریاکار پہچان لیا، اس کا انجام سن لیا، اس سے نفرت کرو، ریا سے چھوڑ دو اس کو، آؤ اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ اب اخلاص کی مثال سنو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ باقی یہ بات آدمی عجیب ہوتا ہے، کہتا ہے جی دل تو کرتا ہے زیادہ خرچ کروں، بس میری طاقت یہی ہے، اللہ پھر بھی اپنے آپ کو عاجز جانتا ہے۔ یہ اخلاص کا اثر ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مفسر فرماتے اے تصدیقا من انفسہم، اپنے دل کی تصدیق سے، اپنی نفس کی تصدیق سے، کیا معنی؟ مال خرچ کرنے پہ اللہ ثواب دیتا ہے۔ بات کہتا ہے ملتا ہے کہ نہیں وہ چاہتے سا نہ، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس نیت سے کہ مال خرچ کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کی مثال کیسے ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس کی مثال اس باغ جیسی ہے، بِرَبْوَةٍ، ربوہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں فصل ہونے کی طاقت ہو، پشتو میں سربہ، طاقت والی زمین، اونچی زمین، اصابہا وابل، کہ پہنچ جائے اس کو تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اللہ فآتت اکلہا ضعفین، یہ باغ جو ہے یہ پھل دیتا ہے دو چند، کیا بنا؟ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، زمین طاقت والی بھی ہے، بارش بھی ہے، دو چند میوے دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ ایمان ہے لیکن
اخلاص میں کچھ کمی ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر اس کو تیز بارش نہ پہنچ جائے فَطَلٌّ اے الْمَطَرُ الضَّعِيفُ وہ ہلکی سی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے. اگر زمین طاقت والی اوپر سے بھی بارش تو پھر کیا بات، یعنی دو چند میوے ہوگا، فصل ہوگی. اگر یہ تیز بارش نہیں، زمین بھی طاقت والی معمولی سی بارش آ گئی تو پھر بھی اللہ کریم اس کو اجر دے گا. اللہ نے مثال بیان کر دی. واللہ بما تعملون بصیر اللہ کریم ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. آیا ود احدکم اس آیت میں زجر ہے. آیا ود احدکم آیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، آخر تک سنو، تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنہ کہ اس کے لیے ہو باغ من نخیل و اعناب وہ باغ کھجوروں سے اور انگور سے، انگور کا باغ اور کھجوروں والا باغ، پھل اس میں انگور کے ہوں کھجور کے ہوں، اور تجری من تحت الانہار جاری ہو اس میں پانی کی نہریں. اللہ بغیر تکلیف کی نا کتنی خوبصورت منظر ہوگا کہ کھجور ہو پھر انگور ہو اور اس میں پانی کی نہریں ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات ہو اس کے لیے اس باغ میں من آیا ہے من کل الثمرات بعض ہر قسم میں. کیوں؟ اس دنیا میں جتنے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ بعض ہیں بمقابلہ ان پھلوں کے جو جنت میں ہیں. وہ کل پھل میوے اللہ نے دنیا میں نہیں دی ہے، ادھر تم اس کو گن نہیں سکتے ہو. سبحان اللہ جنت میں کتنے ہوں گے. من کل الثمرات یعنی بعض ہر قسم میووں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نخیل اور اعناب کو کیوں ذکر کیا؟ مالٹوں کا بھی باغ ہوتا ہے، سیب کا بھی ہوتا ہے، انار کا بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت پھل ہیں. تو یہ دو اس لیے کہ اس میں فوائد بہت ہیں. اعناب میں بہت فوائد، نخیل میں بھی بہت فوائد. اور پھر اس میں انگور جب تم کھاؤ تو میٹھا بھی ہے، روٹی کا کام بھی کرتا ہے، کھجور بھی روٹی کا کام کرتا ہے. غذا عمدہ، فواکہ عمدہ، غذا بھی ہے. 3 دانے کھجور کھاؤ تو انشاءاللہ بڑا کام، بہت وقت تک آدمی کی بھوک نہیں رہتی. انگور میں بھی اللہ نے طاقت رکھی، کھجور میں بھی اللہ نے رکھی. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچ جائے اس کو الکبر بوڑھا تو بوڑھا ہونا. نتیجہ آخر میں ذکر کرتا ہوں، لفظی ترجمہ پہلے کرتا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہو ضعفاء و کمزور. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچ جائے اس باغ کو إِعْصَارٌ ایک بلہ، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت اس کو جلا ڈالے. اس وجہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کا باغ انگور کا کھجور کا، اس میں نہریں بھی جاری ہیں، ہر قسم کے پھل بھی ہیں. باغ کا جو مالک ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، نہ خود جا سکتا ہے کہ پھل لے لے، نہ اس کے بیٹے وہ پھل لا سکتے. اوپر سے بادل میں آگ آ جائے، اس باغ کو جلا ڈالے، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا مانا؟ میں نے اتنا مال خرچ کیا، ریاکار اتنا مال خرچ کیا، اس کو دیا، اتنا دیا، اس کو دیا. قیامت کے دن
اس کو دیا، اس کو دیا، اللہ کس کو بھی نہیں دیا۔ کیا تو نے کیا؟ تم نے ریا کیا، ریا کے ساتھ تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ کریم ہم کو بچائے اس سے۔ ہم تو ظاہر میں یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ بات بہت سیانے ہونے، شیطان بھی عجیب طریقے بتاتا ہے نا۔ کوئی آدمی اس طرح ہو نا، کوئی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے پیسے دے نا کہ 10,000 روپے ہیں، تو آپ جی شوق پیدا کرنے کے لیے کہہ دیں، ترغیب کے طور پر۔ یہ قرآن نے ترغیب دیا ہے نا، ترغیب دینے والے آپ نہیں سمجھے آپ میری بات پر۔ تو جتنا انسان اخلاص پیدا کر سکتا ہے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہے، اتنا ہی فائدہ ہے۔ یہ ہمدردی، یہ احسان جب اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جب اس پر اجر دیتا ہے تو اس کی پھر مثال بھی عجیب ہوتی ہے۔ مختصر ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، مسلمان تھا، ایمان تھا اس کا، اعمال کی بہت کمزوری تھی، تو اس کی ایک دکان تھی، تو اس میں اس نے 3 4 5 نوکر رکھے تھے۔ تو اس نے یہ حکم کیا تھا کہ بھئی دکاندار کے پاس 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سودا خریدتا ہے، 10 روپے کا ہے، 10 روپے دے دیتا ہے، بھئی یہ پیسے لو، سودا دو۔ دوسرا قسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سودا لیتا ہے، بھئی کتنے پیسے ہوگے، بھئی 10 روپے، بھئی 5 لے لو، 5 پھر دوں گا۔ ایک ہوتا ہے سودا دے دو، پیسے بعد میں دوں گا۔ تو اس مالک نے کہا تھا اپنے نوکروں کو کہ جو آدمی آئے کر سودا لے، منع نہیں کرنا، اور جو آدھی رقم دے دے اور آدھا بعد میں دے گا تو اس کو بھی سودا دو، لیکن مانگنا آپ نے کسی سے نہیں، جب لے آئے بس لے لو۔ تو جب یہ فوت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں جنت کے لیے کیا کام کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ کچھ نہیں کیا، بہت کوتاہی مجھ سے ہوئی، ایمان تھا، آپ کی توحید کا اقرار کرتا تھا، لیکن بس اعمال میں کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ سوچ کر کچھ کیا ہے؟ تو اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے نوکروں کو کہا تھا کہ ایسا غریب کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ احسان کرنا، رحم کرنا، یہ میری صفت ہے۔ جب آپ نے میرے بندوں پہ رحم کیا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھے عذاب دوں۔ تو عزیزو، جتنا ہو سکے ایک غریب، مسافر، مسکین، ہمدردی جو بھی آپ کی وس میں ہے، ضرور نہیں ہے کہ پیسے ہی نکالو، منہ، ہاتھ، آنکھ، مال سب ہمدردی کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حقارت نہ کرو۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، حضرت شیخ والد صاحب سے درس میں سنتے تھے کہ ایک دن بادشاہ کا جو محل تھا اس ایریے میں ایک مسافر رات کو سویا تھا۔ جو چوکیدار ہوتے سیکورٹی والے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی یہ علاقے ممنوع میں کہاں سے آ گیا۔ تو بادشاہ کے خدمت میں حاضر کیا، کہا کہ بھئی سردی کا موسم، آپ کے پاس بستر بھی نہیں، کچھ شے بھی نہیں، ایسی ٹھنڈی رات آپ نے کیسے بیابان میں گزاری؟ اس نے کہا بادشاہ آدھی آپ جیسی، آدھی آپ سے بھی بہتر گزاری۔ بادشاہ کا میں کہیں آدھا چل رہی تو پورا چلنا نکل گیا، آدھی میرے انگوڑ تھے، آدھی میرے کو بھی چنگی، میں بہترین بستر، بہترین محل میں، اور یہ اسی طرح آسمان کے نیچے۔ کہا وہ کیسا؟ کہتا ہے بادشاہ جب آپ پر نیند غالب تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، مجھ پر جب نیند غالب ہو گئی میں بھی سو گیا، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نیچے فوم ہے، کیا ہے، گدا ہے، اس طرح مجھے بھی نہیں پتہ تھا نیچے گھاس ہے کہ پتھر ہے۔ جب آپ کی نیند پوری ہو گئی تو کبھی آپ اس طرف کروٹ بدلتے رہے، کبھی اس طرف۔ جب میری نیند پوری ہو گئی میں نے وضو کیا، نیت باندھ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
تو آدھی آستی. تو معنی کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے کام دولت سے ہوتے ہیں، بس ہر آدمی اچھا ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے جی. اللہ کریم ہمارا سب کا آنا، یہاں بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جو ساتھی بھی دور دور سے آئے ہیں تو قرآن کریم کی محبت کی نسبت سے یہاں آئے ہیں اور قرآن عظیم کی درس میں شرکت کرنے کی نیت سے آئے ہیں. اللہ کریم ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہر قدم پر اللہ کریم ہمیں اجر عطا فرمائے. اس مدرسے کے لیے دعا کرے کہ اللہ کریم اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے. ان طلباء کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ کریم کے سینوں کو علم سے منور فرمائے. قاری صاحب تشریف لائے ہیں، باقی حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب کے والد محترم صاحب کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ کریم کو صحت عاجل عطا فرمائے. اللہ کریم بیماری کی تکلیف ان سے دور فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اس گاؤں میں، اس محلے میں، ساتھ جہاں جہاں بھی ہیں، سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ کریم سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. جس کسی کی پریشانی ہے اللہ کریم ان پریشانی کو دور فرمائے. جو ساتھی قرض دار ہیں اللہ کریم ان کے قرضے کو ختم فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو خوشی پہ بدل دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا